الحمد للہ لحضرت الجلالہ والصلاة والسلام علی خاتم الرسالہ۔ اللہ رب العزت کے کلام پاک میں سے ایک آیت مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 3 حدیثیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بگو ہوں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھ ناچیز کو، گناہگار کو، ان تمام باتوں پر اور سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی پہلی جو آیت ہم نے تلاوت کی، اس کا مقصد کہ انسان اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو تلاوت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ رب العزت کا کنبہ ہے۔ دوسری حدیث جو ہم نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تیسری حدیث جو ہم نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات عالی اس کی مدد اور نصرت میں لگی رہتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم اس دنیا میں جو مختصر سے زندگی گزارنے آئے ہیں، صرف اپنی ذات تک کے مفاد، اپنی ذات تک کا فائدہ ہم نہ رکھیں اپنی زندگی میں، بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، جب معاشرے کی بات آتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کسی اگلی دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ معاشرہ کس چیز کا نام ہے بھئی؟ میرا نام ہے۔ اس معاشرے میں میرا بھی نام آتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا بھی نام آتا ہے، ہمارے بچوں کا، ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا نام آتا ہے۔ اس سے معاشرہ جنم لیتا ہے اور اسی سے معاشرہ بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی۔ تو یہ معاشرہ سارا کا سارا بن جائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا بن جائے، اس کے لیے ایک دوسرے کی غمخواری، ایک دوسرے کی خدمت، اس کا درد اپنا درد سمجھنا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بھئی میرا اسٹیٹس، میرا بینک بیلنس اور میری جاب، میری تجارت، میری زراعت، میرا کاروبار، میرا لین دین، سارا کا سارا سسٹم برابر ہے، باقی اس کے اوپر قرضہ ہے، وہ اس کا سر کا درد ہے۔ اگر وہ اپنی بچی کو رخصت نہیں کر پا رہا شادی کرا کر، وہ اس کا سر کا درد ہے، میرا سر کا درد نہیں، کیونکہ میرا تو سسٹم برابر چل رہا ہے۔ اسی طرح کسی کو ایک ٹائم کی روٹی مل رہی ہے اور دوسرا ٹائم بیچارہ بھوکا سو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، میرا تو سسٹم برابر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں صبح کو بھی کھاتا ہوں، شام کو بھی شکم سیر ہو کر کھاتا ہوں، سوتا ہوں، باقی وہ بھوکا ہوتا ہے، کھاتا ہے نہیں کھاتا، یہ اس کا سر کا درد ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتی، ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ جب کسی انسان کو ہاتھ پر پھوڑا نکلتا ہے تو پورے کے پورے جسم کو وہ بے چین کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی بیوہ کو دیکھیں، کسی یتیم کو دیکھیں، کسی مسکین کو دیکھیں، کسی غریب کو دیکھیں، فقیر کو دیکھیں، جو صحیح معنوں میں فقیر ہو بھی شریعت کے مطابق، صحیح معنوں میں وہ مسکین ہو بھی شریعت کے مطابق، صحیح معنوں میں وہ مستحق زکوٰۃ یا مستحق ہمارے مال کا مستحق بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی خدمت کرنا، یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو انسان جو ہے ان کا درد اپنا درد سمجھتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ملتی بھی ہیں ہمیں تعلیمات میں، احادیث مبارکہ میں۔ جیسے قرآن مجید کی جو یہ ہم نے آیت پڑھی، یہ آیت کب نازل ہوئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص تھا جس نے کھانا نہیں کھایا تھا، مہمان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس مہمان کو کون کھانا کھلائے گا؟ اب اس صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ وہ اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کہ کچھ تھوڑا سا ہے جو ہمارے لیے ہے، ہمارے بچوں کے لیے ہے۔ اس نے کہا ہم اپنے بچوں کو بہلا بہلا کر سلا دیتے ہیں اور ہم بھی گزارا کر لیں گے، مگر یہ جو شخص ہے بھوکا، اس کی ہم نے خدمت کرنی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ یہ درد تھا ان کے اندر دوسروں کا۔ اپنے بچوں کو اس نے پسلا کر بہلا کر سلا دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جو کھانا آپ لائیں گی وہ تو ایک آدمی کا ہے، جب سامنے کھانا رکھا جائے گا تو آپ آئیے گا اور دیا صحیح کرنے کے معنی، صحیح کرنے کے بہانے آپ اس کو گرا کر بجھا دینا، تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہا ہے۔ جبکہ حالت یہ ہوگی کہ میزبان اپنا ہاتھ روکے ہوئے ہوگا اور مہمان کھا رہا ہوگا۔ جب یہ عالم اللہ رب العزت نے عرش سے دیکھا، اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہم بیوہ کا درد سمجھیں تب ہمارا معاشرہ اوپر جائے گا۔ ہم یتیم کے درد کو درد سمجھیں گے تب ہمارا معاشرہ اوپر جائے گا۔ ہم کہتے ہیں بھائی میرا درد ہے، مجھ پر قرض ہے، میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ بھائی میں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میرے بھائی کا گزارا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ منورہ، ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی۔ ایک عورت آئی، بخاری و مسلم کی حدیث شریف بتا رہا ہوں، اپنی ذاتی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت ایک چادر لائی۔ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کچھ نقش و نگار وغیرہ کرتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عورتوں کے دلوں میں بھی پیوست تھی، ان کی رگ و پہ میں جگہ پکڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ چادر پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ آپ کے لیے لائی ہوں کہ آپ اس کو زیبتن فرمائیں۔ کتنی محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اڑی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس میں گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلوز تھے، ہر بات کھلم کھلی کر سکتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر یہ چادر بہت جچ رہی ہے، آپ کے اوپر چادر بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ چادر آپ مجھے نہیں دیں گے؟ یہ چادر آپ مجھے نہیں دیں گے؟ حالانکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اپنے جسم مبارک سے، جسم اطہر سے اتاری اور اس صحابی کو دے دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دوسرے تھے، انہوں نے اس کے اس سوال کو اچھا نہیں سمجھا، تو اس صحابی نے کہا اللہ کی قسم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم مبارک پر یہ لگی ہوئی جو چادر مانگی ہے، وہ اس لیے نہیں مانگی کہ میں دنیا میں اس کو استعمال کروں گا، میں نے اس لیے مانگی ہے کہ جب میرے موت کا وقت آ جائے، میری روح جب پرواز ہو جائے، تو میرے گھر والے لوگ مجھے اس چادر سے کفن پہنائیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ہماری جو گفتگو چل رہی ہے، جو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے، باوجود اس کے پھر بھی دے رہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول بلا فصل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب لوگوں کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات مجھ پر اس قدر ہیں کہ اس کے احسانات میں دنیا میں نہیں دے سکتا، اس کے احسانات کا بدلہ روز محشر میرا اللہ میری طرف سے دے گا۔ اس قدر احسانات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، بہت موٹے تازے، 10 غلاموں کا کام اکیلے کرتے تھے، نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔
جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کے پاس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، احد احد کی جب صدائیں لگاتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز گونجتی ہوئی جا کے دل کو چیر دیا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ سے کہا، بتاؤ تم اس کو بیچنے کی کیا قیمت مانگتے ہو؟ یہ اللہ کے راستے میں خرچ، دوسروں کا درد، دوسروں کا غم، دوسروں کی فکر۔ تو عتبہ نے کہا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ریشم کا کاروبار کرتا ہے، تو بڑا مالدار آدمی ہے، تو اس نعوذ باللہ تو اس گھٹیا غلام کو نعوذ باللہ خرید کر کیا کرے گا؟ اس گرے ہوئے غلام کو خرید کر نعوذ باللہ خرید کر کیا کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو بول، اپنی منہ مانگی قیمت بول، ابوبکر تجھے دینے کے لیے تیار ہے۔ عتبہ نے جب دیکھا کہ اب آفر بہت اچھی ہے اور سامنے جو آفر دے رہا ہے وہ بڑا مالدار آدمی ہے، ریشم کا کاروبار ہے، تو عتبہ نے کہا کہ مجھے اس قدر اوقیہ چاندی چاہیے، اتنے مجھے دینار چاہیے، اور آپ کے پاس جو غلام ہے طاقتور ترین، وہ غلام بھی مجھے چاہیے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہا اس غلام کو اسلام کی دعوت دی کہ بھائی آپ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، جہنم سے بچ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے نہ جان نچھاور کر دوں گا، میں آپ کا غلام ہوں، مگر میں مسلمان نہیں ہوں گا، کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ درد تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احد احد کی آوازیں اس کے دل کو چیرا کرتی تھیں۔ تو عتبہ سے کہا کہ تجھے اوقیہ چاندی بھی ملے گی، تجھے دینار بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں یہ غلام بھی تجھے دینے کے لیے تیار ہوں جو اتنا طاقتور ترین ہے، سب کچھ تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور دنیا کے کونے کونے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں آج بھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ درد تھا، غم تھا، فکر تھی دوسروں کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا مسلمان پریشان ہیں پانی کے لیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے پاس پیغام خود گئے کہ بھائی میں آپ سے یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے جب دیکھا کہ بھائی بہت بڑے مالدار ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اس کی قیمت آپ جو منہ سے نکالیں آپ کو دی جائے گی۔ یہودی نے کہا مالدار بھی ہیں، آفر دینے والے بھی بہت مالدار ہیں، اچھے ہیں، اور مسلمانوں کے دشمن بھی تھے، مسلمانوں کے یہودی دشمن تھا۔ اب اس نے کہا بیچنا ہے بھی اور نہیں بھی بیچنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آدھا کنواں بیچتا ہوں۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ پالا حضرت عثمان سے پڑھ رہا ہے، کہ پالا داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ رہا ہے۔ اس کی فراست بہت دور کی تھی، وہ دور کی سوچا کرتے تھے۔ خیر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے آدھا آپ کیسے بھیجیں گے، کیا دیوار لگائیں گے بیچ میں؟ کہا کہ نہیں، ایسے ہوگا کہ ایک دن مسلمان استعمال کریں گے کنویں سے پانی کو، اور دوسرے دن ہمارے لوگ استعمال کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لین دین پر راضی ہو گئے، کہا کہ ٹھیک ہے راضی ہیں ہم۔ جو قیمت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی تھی اس کنویں کو جو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سعادت حاصل کرنی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کنواں خریدا، ایک دن یہودیوں نے اس کے پانی کو استعمال کیا، 2 دینار کا یہ ایک ڈول بھیج رہا تھا، ایک دن گزر گیا۔ اگلا دن جب مسلمانوں کا آیا تو رش لگ گیا، مسلمان بھی استعمال کر رہے ہیں، یہودی بھی استعمال کر رہے ہیں بے روک ٹوک۔ اب دوسرے دن کچھ دن کے بعد یہ یہودی آیا شرمسار ہو کر، نگاہیں جھکا کر کہ بھئی میں آدھا کنواں اور بھی بیچنا چاہتا ہوں، آدھا کنواں اور بھی بیچنا چاہتا ہوں۔ جب اس کو دیکھا کہ میرا کاروبار تو چل نہیں رہا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی خدمت کے لیے لوگوں کا درد سمجھا، لوگوں کا غم اپنا غم سمجھا، اور اللہ کے ساتھ سودا کر دیا، اللہ کے ساتھ
سودا کر لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے روز محشر اس کا بدلہ دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کہا کہ اب اس کا مشورہ کیا جائے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ، یہ یہودی آیا ہے آدھا کنواں اور بھی بیچنے کے لیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایسا وہ کنواں نہیں خریدنا، ایسا آدھا کنواں نہیں خریدنا، اس کے آس پاس میں جو باغ ہے وہ باغ بھی ہم کو خریدنا ہے، اس باغ کی بھی قیمت لگواؤ۔ اور یہ واحد شخص ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے مقام پر حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ دو مقامات ایسے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کے پیسے دیں گے، کیا فرمایا؟ اور وہ پیسے حضرت عثمان نے دیے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے پیسوں کو اپنا پیسہ بتایا۔ اور اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنانے کا ارادہ کیا، پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے، بتایا گیا کہ یہ دو یتیم بچوں کی ہے، سہل اور سہیل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سرپرست کون ہے؟ کہا اس کا چچا ہے۔ چچا کو بلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں اور مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چچا نے کہا کہ میں ان بچوں پر ظلم نہیں کروں گا، آپ مسجد خریدنا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں جو بھی ہیں، بہر صورت آپ مسجد تعمیر کرائیں، میں ان کو اپنی طرف سے رقم دے دوں گا، جو اس جگہ کی رقم ہے، جو اس جگہ کی رقم ہے میں اپنی طرف سے دے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس جگہ کی قیمت ادا کریں گے، اور اس کی قیمت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی تھی۔ یہ فضیلت حضرت ابوبکر کو اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہودی سے یہ باغ خریدا اور کنواں خریدا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات ہم لوگوں کے غم کو غم سمجھیں، لوگوں کے درد کو درد سمجھیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا درد ہے، بھئی میرا سسٹم صحیح چل رہا ہے، میرا سیٹ اپ برابر چل رہا ہے، میرا بینک بیلنس برابر ہے، میری جاب صحیح چل رہی ہے، میری زراعت صحیح چل رہی ہے، میری کاشتکاری صحیح چل رہی ہے، بس باقی بھائی وہ مرتا ہے مرے اس کے سر کا درد ہے۔ وہ بیوہ عورت اپنی بچی کو رخصت نہیں کر پا رہی، وہ اس کا سر کا درد ہے۔ وہ بیوہ عورت اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا پا رہی، وہ اس کا سر کا درد ہے، ہمارا کوئی سر کا درد نہیں ہے۔ میرے بھائی ایسا نہیں، اللہ کا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سبق نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے واللہ فی عون العبد، جب تک بندہ کسی بندے کی خدمت میں لگا رہتا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العزت اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ کراچی میں رمضان کا مہینہ تھا، ایک موچی تھا اداس بیٹھا تھا، کسی نے جا کے اس کو 100 روپیہ دیا کہ بھئی میرا یہ بیگ ہے آپ سیل دیں، اور کہیں سے سیل نہیں رہے موچی۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں ایڑی چوٹی کو زور لگا کر اس بیگ کو بنا کے دوں گا۔ اس ساتھی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس کے درد کو سمجھا، اس کے درد کو میں نے سمجھا کہ وہ کس قدر درد میں ہے۔ اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ایلفی وغیرہ لگا کر مجھے وہ بیگ بنا کے دیا۔ جب میں نے اس کو 100 کا نوٹ دیا اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ پھر میں نے دیکھا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ اس سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا میرا کوئی گھر نہیں، میرے بچے باجوڑ میں رہتے ہیں، میں یہاں پر کمانے آیا ہوں، اب اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے سوٹ چپل وغیرہ لے کر جاؤں اور اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے قابل ہوں، کراچی جیسے شہر۔ اس نے کہا کہ جب میں نے اس کو کچھ اور رقم دی، فضیلت حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک میں خرچ کرنے کی فضیلت، اس بندے نے دربار الہی میں ہاتھ اٹھائے اور زاروں قطار آنسو بہا رہا تھا کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر مشکل دور کرے۔ خدا کی قسم دل سے جو بات نکلتی ہے، دعا نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ آپ کسی کا دل تو جیت کر دیکھیں۔ آج ہم نے عبادت نماز کو سمجھا ہے، ٹھیک ہے، افضل ترین عبادت ہے، قیامت میں سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا۔
روزہ عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، مگر ہم اپنے بھائی کے درد کو درد سمجھیں، بیوہ کے درد کو درد سمجھیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں، یتیموں کو ساتھ لے کر چلیں۔ ہم نے بیواؤں کے مال کو ہڑپا ہوا ہے، یتیموں کے مال کو ہڑپا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ تو میرے بھائی گزارش یہ ہے، نہایت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج کے معاشرے میں یہ چیز بالکل ختم ہو گئی۔ اگر آج کوئی مولوی ہے نا کسی مسجد کے بارے میں، مدرسے کے بارے میں بات کرے گا تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ چندہ کر رہے ہیں۔ بھئی وہ آپ کی آخرت بنانا چاہتا ہے۔ بھئی آپ کا پیسہ مسجد میں لگ جائے گا، آپ کا پیسہ مدرسے میں لگ جائے گا، خدا کی قسم یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کسی بچی کو عزت کے ساتھ گھر میں رخصت کروانے کے ذریعہ بن جاتے ہیں، آپ کسی کے راشن کی ذمہ داری اٹھا دیتے ہیں، آپ کسی کی اسکول کی فیس کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، وہ بچہ پڑھ لکھ لیتا ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ جتنا ہماری طاقت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اپنی طاقت کے مطابق ہم مسجد میں خرچ کریں، مدرسوں میں خرچ کریں، طلباء کرام پر خرچ کریں، مجاہدین پر خرچ کریں، مبلغین پر خرچ کریں، یتیموں پر خرچ کریں، بیواؤں پر خرچ کریں، اور جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں، رفاہی کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں ابھی اپنی استاد جی کے پاس گیا نا، اپنے استاد جی سے میں نے مشورہ کیا، شاید پچھلے جمعے میں تھا بھی نہیں، اپنے استاد جی کے پاس تھا۔ وہ ہمارے استاد جی الامہ ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر ہیں۔ دوسرے ہمارے استاد جی ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، مولانا فضل سبحان صاحب ان کا نام ہے، العصر فاؤنڈیشن کے صدر ہیں۔ میں نے مولانا یوسف صاحب جو الامہ ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر ہیں، میں نے ان سے مشورہ کیا۔ میں نے کہا استاد جی ایسا کوئی ہمیں کام بتائیں کہ ہم نے تو یہ سوچا ہوا ہے، ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس 50,000 ہوں گے تو ہم رفاہی کام کریں گے، ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوں گے تو ہم رفاہی کام کریں گے، ہم کسی اور کو سہارا دیں گے، کسی اور کو جیک دیں گے نہیں۔ ہمارے استاد جی نے کہا رفاہی کام بہت آسان ہے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، اگر آپ امام کی حیثیت سے ہیں، مصلی رسول پر کھڑے ہیں، ممبر رسول پر آپ بیٹھتے ہیں، آپ کا کسی مقتدی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، آپ کلوز ہیں اسے، آپ اس سے کہیں کہ بھئی فلاں آدمی جو نماز پڑھنے آ رہا ہے وہ گھریلو لحاظ سے بہت کمزور ہے، اپنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ اس کے ساتھ کچھ تعاون کر لیں، ٹھیک ہے بھائی؟ یا آپ میں سے آپ کا کوئی مقتدی ہے، اپنے مقتدی سے کہیں کہ بھئی 3 بندوں کی آپ خدمت کی ذمہ داری لے لیں، آسان کام ہے۔ زیادہ نہیں کر سکتے، اپنی طاقت کے مطابق 500، 1000، 20,000، 10,000، جتنی اپنی وسعت ہے، طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیسوں کو نہیں دیکھتے۔ اسی طرح ہمارے استاد جی نے ایک اور مثال دی کہ بھئی آپ اپنی مسجد کے باہر، مدرسے کے باہر کولر لگا دیں، اس میں پانی بھر دیں، 20 روپے کی برف ڈال دیں۔ کیا 20 روپے کی برف ڈال دیں، جتنے بھی لوگ پانی پئیں گے، یہ رفاہی کام ہے۔ رفاہی کام لاکھوں روپے سے ضروری تو نہیں ہے اسٹارٹ کریں آپ 20 روپے سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، 50 روپے سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ بھئی ہم لوگوں کے درد کو درد سمجھیں، اپنی بہنوں، اپنی بیواؤں اور اپنے یتیموں کے درد کو درد سمجھیں۔ تو سارے بھائی اس کا ارادہ کرتے ہیں نا بھائی انشاءاللہ۔